رحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرابط ٹی وی کے پروگرام تعارف سلسلہ چشت کی آج اس چوتھی نشست میں ہم چشتیہ سلسلے کی خانقاہ کا دہلی سے پاک پتن شریف آنا، یہاں پر حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر علیہ رحمت کا قیام کرنا اور سلسلے کے نظام کو وضع کرنا، اس کی بابت بتائیں گے۔ کہتے ہیں کہ جب حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر علیہ رحمت کی اپنے پیر و مرشد حضرت قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمت سے آخری ملاقات ہوئی تو حضور کتب پاک نے عصائے خاص اور مسلح خاص حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر علیہ رحمت کو عنایت کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم تمہاری امانت یعنی دستار، خرقہ، کھڑامے اور سجادہ یہ صوفی حمید الدین ناگوری کے حوالے کر جائیں گے، تم 5ویں دن ان سے یہ وصول پانا، اور ہمارا مقام ہی دراصل تمہارا مقام ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمت کا جس رات وصال ہوا، اسی رات حضور بابا فرید الدین مسعود گنج شکر نے ایک خواب میں اپنے پیر و مرشد کو دیکھا کہ وہ آپ کو اپنے دربار میں بلا رہے ہیں۔ صبح ہوتے ہی بابا صاحب ہانسی سے دہلی کے لیے روانہ ہوئے اور 4 دن کی مسافت طے کرتے ہوئے دہلی پہنچے۔ حضرت حمید الدین ناگوری علیہ رحمت نے آپ کو اپنی امانتیں جو ہے وہ عنایت کیں۔ آپ نے خرقہ زیب تن کیا اور حضور کتب پاک کے سجادہ پر بیٹھ گئے۔ کہتے ہیں کہ جس دن حضور بابا صاحب نے دہلی میں قیام کیا، اس کے ٹھیک 3 دن بعد ہانسی سے سرہنگا نامی ایک شخص جو کہ آپ کا بڑا عقیدت مند تھا دہلی آیا، اور اس نے حضور بابا صاحب سے ملاقات کرنے کی خواہش کا اظہار کیا، مگر دربانوں نے اس کو حضور بابا صاحب سے نہیں ملنے دیا۔ 2-3 دن سرہنگا یوں ہی تڑپتا رہا۔ آخر چوتھے دن حضور بابا صاحب کسی کام کے سلسلے میں باہر گلی میں تشریف لے گئے تو سرہنگا انہیں دیکھتا ہوا سرپٹ دوڑا اور قدموں پہ سر رکھ دیا اور کہنے لگا کہ جب آپ ہانسی میں تھے تو آپ کی زیارت میرے لیے چندہ مشکل نہیں تھی، مگر دہلی میں آئے ہیں تو آپ کا دیدار دشوار ہو گیا ہے۔ حضور بابا صاحب نے اس کو غیبی تنبیہ سمجھا کہ دہلی سے رخصت ہو کر اجودھن جو ہے وہ جانا چاہیے، اور اس تنبیہ پر عمل کرتے ہوئے حضور بابا صاحب دہلی سے پاک پتن شریف کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ اور یہ بات تاریخ نے سچ ہی ثابت کی کہ سلطان التمش کے دور حکومت کے بعد دہلی میں ملوکیت اور سیاست چمکنے لگی، اور وقت کے جتنے بھی بڑے جید علماء اور مشائخ تھے سب نے خوب سیاست میں بڑھ کر حصہ لیا۔ شیخ بدر الدین غزنوی آپ کے پیر بھائی تھے، حضرت قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمت کے خلیفہ تھے۔ وہ قاضی منہاج سراج اور مولانا نور ترک، یہ وہ بڑے بڑے نام ہیں الغرض کہ جنہوں نے سیاست میں اپنی دلچسپی ظاہر کی اور اپنے دائرہ عمل میں سے نکل کر سیاست کو ترجیح دی۔ اور عین ممکن ہے کہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر علیہ رحمت بھی اگر دہلی میں ہی مقیم رہتے تو ارد گرد کے ماحول میں ہونے والی سیاست کے اثرات شاید انہیں رکاوٹ اور مشکل کا باعث بنتے، جس طرح کہ ان کے ذمہ قدرت یزدی نے سلسلہ چشت کے نظام کو وضع کرنے کی خوش نصیبی عطا کر رکھی تھی۔ تو حضور بابا فرید الدین مسعود گنج شکر علیہ رحمت دریائے ستلج کے کنارے اجودھن کے ایک ٹیلے کے اوپر اپنی خانقاہ قائم کرتے ہیں، اور اس کا نام جماعت خانہ فریدیہ پڑتا ہے۔ جماعت خانہ فریدیہ وہ پہلی خانقاہ ہے چشتیہ سلسلے میں جس نے اصلاح و تربیت کا ایک مربوط نظام مرتب کیا، اور مشہور کتاب حضرت شہاب الدین سہروردی علیہ رحمت کی عوارف المعارف کو بھی پہلی مرتبہ چشتیہ سلسلے میں بطور درسی کتاب کے رائج
کیا جاتا ہے۔ حضور بابا صاحب کی شخصیت ایسی مقناطیسی تھی، آپ کے اخلاق اس اعلیٰ درجے کے تھے کہ لوگ جوق در جوق آپ کی طرف جو ہے وہ بڑھنے لگے۔ محبت کا ایک ایسا سمندر تھا کہ جو ہمیشہ اجودھن کے اس ٹیلے کے اوپر جمع رہتا۔ کہتے ہیں کہ حضور بابا صاحب کی خانقاہ کا دروازہ آدھی رات تک کھلا رہتا اور لوگ قبیلوں کی صورت میں آپ کے پاس آتے، آپ کی باتیں سنتے، آپ کی محبت کے سحر کے اندر جو ہے وہ رہتے، اور چشتیوں کا یہ ساقی انہیں جام محبت پلاتا رہتا۔ ناصر الدین محمود کے لشکر کی جب آمد ہوتی ہے اجودھن، تو اس کا حال حضرت نظام الدین اولیاء خود فرماتے ہیں، اور وہ کچھ یوں لکھتے ہیں کہ جن دنوں، یہ فوائد الفواد سے اقتباس ہے، حضرت نظام الدین محبوب الہی کی زبانی سنتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جن دنوں سلطان ناصر الدین اچ اور ملتان کی طرف روانہ ہوا تو اجودھن پہنچ کر سارا لشکر شیخ کی زیارت کے لیے روانہ ہوا۔ شیخ اتنا انبوہ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ شیخ کی آستین گلی کی طرف لٹکائی گئی، لوگ آ کر بوسہ دیتے اور چلے جاتے۔ وہ آستین بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ پھر مسجد میں آ کر مریدوں کو حکم دیا کہ میرے گردا گرد حلقہ باندھ لو تاکہ لوگ اندر نہ آ سکیں اور دور ہی سے سلام کر کے چلے جائیں۔ مریدوں نے ویسا ہی کیا۔ ایک بوڑھا فراش آ کر مریدوں کے حلقہ سے گزرا، شیخ کے قدموں پر آ گرا اور پائے مبارک بوسہ دینے کے لیے کھینچا۔ حضور بابا صاحب کو یہ بات اچھی نہ معلوم ہوئی۔ اس فراش نے کہا، شیخ المشائخ حضرت شیخ فرید الدین، آپ کیوں تنگ آتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اس سے بھی اچھا شکر ادا کرو۔ جب فراش نے یہ کہا تو شیخ نے نعرہ مارا، فراش کی حال پر نوازش فرمائی اور اس سے معافی چاہی۔ حضور بابا صاحب کو اتنی مقبولیت حاصل ہوئی کہ عقیدت مندوں کے بحروب میں بھی لوگ دیگر مذاہب کے آپ کی مجالس میں آ کر بیٹھتے اور آپ سے فیض پاتے۔ کثیر تعداد میں جوگی آپ کی زیارت کرنے کو جمع ہوتے۔ اس بات کا ذکر بھی حضرت نظام الدین اولیاء نے اپنے ملفوظات میں کیا ہے کہ ہمارے شیخ کی صحبت میں جوگی آ کر بھی بیٹھا کرتے تھے، ہندو جوگی بھی ان کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے۔ پنجاب کا جو علاقہ ہے اور شمالی ہندوستان کا علاقہ ہے، اس تمام میں حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر علیہ رحمت کا نام مقبول عام تھا، اور آپ وہ ہستی ہیں جنہوں نے اس سارے نظام کی، خانقاہی نظام کی بنیادی ڈھانچہ وضع کیا، اور مریدین کی ایک اتنی کثیر تعداد تھی، اور اس کو اس طرح ترتیب دیا، ان کو اس طرح ان کی تربیت فرمائی کہ آپ نے اپنی حیات مبارکہ کے اندر ہی اپنے مریدوں کو خلافت سے نواز کر اسی وقت خانقاہیں جو ہے ان کے قیام کے اوپر توجہ دی۔ تو حضور بابا فرید الدین مسعود گنج شکر علیہ رحمت وہ ہستی ہیں۔ اس کو یوں تصور کیجئے کہ چشتیہ سلسلے کی بنیاد افغانستان میں رکھی جاتی ہے، اور 5 بزرگان ہیں، 5 سے 6 بزرگان ہیں، تو وہ جیسے ایک پودا ہو، اور وہ پودا جو ہے وہ زمین میں اس کا بیج ہے، اور اس سے جو ہے وہ نمو پاتا ہوا باہر نکلتا ہے، اور جب وہ باہر نکلتا ہے تو اس کی کونپلیں جو ہے وہ پھوٹتی ہیں، تو وہ پھر حاجی شریف زندنی علیہ رحمت کی صورت میں، حضرت خواجہ عثمان ہرونی کی صورت کے اندر جو ہے وہ جلوہ گر ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ پورا پودے کا پودا جو ہے وہ اجمیر شریف میں آ کر لگا دیا جاتا ہے، جہاں سے اب اس کی نشو و نما اور اس کی آبیاری ہونی ہے۔ تو چشتیہ سلسلے کے اندر یہ ایک امتیاز اس کو حاصل ہے کہ برصغیر کے مسلمانوں
کے لیے ان کے مزاج کے مطابق تصوف کا جو بہترین نسخہ ہے وہ چشتیہ سلسلہ ہی رہا ہے، اور یہ اس طرح سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا اثر دیگر سلاسل کے اشغال کے اوپر بھی ہوتا ہے۔ سماع اس کا خاصہ ہے، مگر سہروردی حضرات بھی سماع سنتے ہیں، قادریہ حضرات بھی سنتے ہیں، اور اب تو نقشبندیہ سلسلے کے کچھ حضرات نے بھی سماع سننے کی طرف اپنی طبیعت کو مائل کر لیا ہے۔ بہرحال آج تک کی نشست میں حضور بابا صاحب کا اجودھن میں قیام کرنا اور جماعت خانہ فریدیہ کی بنیاد ڈالنا، اس کی بابت عرض کیا۔ اگلی نشست کے اندر حضور بابا صاحب کے چند خلفاء اور آپ کی اولاد کریم کے حوالے سے بات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ سائیں آپ کو خیر سے نوازے اور خیر بانٹنے کی توفیق سے نوازے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔